السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج دعا کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھیں گے نماز جنازہ کی دعا۔ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے بالغ میت کے لیے، یعنی کہ بالغ سے مراد ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، دونوں کے لیے یہ دعا ہے، لیکن بالغ مرد اور بالغ عورت کے لیے یہ دعا ہے، نماز جنازہ کی دعا۔ تو چلیے ہم اور آپ پڑھتے ہیں پوری تجوید کی قواعد کے ساتھ اور ترجمہ پر بھی غور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر، یعنی کہ لفظ اللہ کا لام ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، یعنی کہ اس کو لفظ اللہ کے لام کو ہمیں پر رکھنا ہے، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اللہم اغفر، اللہ نہیں بولیں گے، اللہ اس طرح سے۔ اللہم ہم کیوں کریں گے؟ کیونکہ میم کے اوپر شد ہے، یعنی کہ مشدد کا غنہ کرنا ہے۔ اللہم اغفر، ہو گیا یہاں تک۔ اس را کو ہم نے باریک رکھنی ہے کیونکہ رائے ساکینہ سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے۔ اللہم اغفر لحینا، حا یا زبر حی، یا زیر ی، نون الف زبر نا، لحینا۔ کچھ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ یا زیر ای، تو یا زیر ای غلط ہے، یا زیر ی ہوتا ہے، ی اس طرح سے، یا زیر ی، لحینا، ہا نکالیں گے اور یا زیر ی بولیں گے، لحینا ومیتنا، میم یا زبر مئی، یا زیر ی مئی، تا زیر تی، نون الف زبر نا، ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ غا کو اتنا کیوں کھینچا؟ کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ مد ہے۔ وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، کیوں کریں گے؟ کیونکہ نون ساکین ہے اور اس کے بعد سا ہے، یعنی کہ اخفا کا قاعدہ۔ وانثانا، پھر اللہم، پھر میم مشدد کا غنہ بھی اور لفظ اللہ کا لام پر۔ من احییتہ، یہاں پر دیر نہیں لگانا ہے، یہاں بھی نون ساکین ہے۔ نون ساکین کے بعد کون سا حرف ہے؟ حمزہ۔ حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اظہار کا قاعدہ بنتا ہے، لہٰذا یہاں پر صرف اور صرف نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے اور گزر جانا ہے یہاں سے، یہاں بالکل بھی دیر نہیں لگانی ہے۔ اگر کوئی پڑھے من احییتہ تو غلط ہو جائے گا، اخفا کا قاعدہ میں چلا جائے گا، جبکہ یہاں پر اخفا کا قاعدہ نہیں ہے بلکہ اظہار کا قاعدہ ہے۔ من احییتہ، حمزہ حا زبر اح،
یا زبر یئی، تا زبر تا، ہا الٹا پیش ہو، احییتہو، احییتہو، من احییتہو منا، منا مطلب نون مشدد کا غنہ، فأحیہ، فأحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ، ومن توفیتہ یعنی کہ نون میں غنہ، ومن توفیتہ منا، پھر نون مشدد کا غنہ نون میں، فتوفہ علی الایمان، علی الایمان، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر غور کرنے والی چیز ہے کہ جہاں جہاں بھی را ہے، جیسے کہ یہاں را ہے، ٹھیک ہے، را ہے نا، تو یہ را باریک رہے گی۔ یہاں آ جائیے، یہاں بھی دیکھیے را ہے باریک ہوگی، یہاں بھی را ہے یہ بھی باریک ہوگی، یہاں بھی را ہے باریک ہوگی۔ باریک ہونے کی وجہ کیونکہ ہر را کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں چونکہ رائے ساکینہ ہے تو اس سے پہلے جو حرف ہوگا اس کی حرکت کی وجہ سے اس کی جو حرکت ہوگی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، تو رائے ساکینہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اسی لیے اس را کو باریک کرنا ہے۔ اب دیکھیے ہر جگہ الف مدہ ہے نا، الف مدہ، لحیینا ومیتینا وشاہدینا وغائبینا وصغیرینا وکبیرینا وذکرینا وانثانا، سب جگہ کیا ہے؟ الف مدہ ہے، تو الف مدہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ الف مدہ کو ایسا نہ کرے کہ وہ حذف ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے، ایسا نہیں پڑھنا ہے، الف مدہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے لحیینا ومیتینا وشاہدینا وغائبینا وصغیرینا وکبیرینا وذکرینا، سب جگہ الف کیا ہوا؟ حذف ہو گیا، یعنی کہ ختم ہو گیا، الف پڑھا ہی نہیں گیا، تو خیال رہے کہ الف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک بار میں پھر اوپر سے پڑھ دیتی ہوں۔ اللہم اغفر لحیینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ترمذی سے روایت ہے۔ آئیے اب ہم اور آپ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے زندے مردے، حاضر و غائب، چھوٹے بڑے، مرد و عورت، سبھی کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے اسلام پر قائم رکھ، اور جب تو موت دے تو اسلام پر خاتمہ فرما۔ ماشاءاللہ، کیسی دعا ہے۔ دیکھیے ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں تب چونکہ ہمیں عربی میں کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا، جو بھی ہم دعا پڑھتے ہیں چاہے وہ نماز میں ہو، چاہے ہم قرآن جو پڑھتے ہیں، تو اس کا چونکہ ترجمہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اسی لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے کوئی بھی دعا پڑھے اور قرآن شریف جو پڑھے اس کو بھی ترجمے کے ساتھ پڑھے، دعا جو بھی پڑھے اس کا ترجمے پر غور کرے کہ آخر ترجمے میں کیا کہا جا رہا ہے، تو جب آپ ترجمہ پڑھیں گے یا پڑھیں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آخر ہم جو دعا میں پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں۔ تو آج کی دعا جو ہے خاص کر ہمارے بھائیوں کے لیے ہے کہ وہ جاتے ہیں نماز جنازے میں، تو ان کے لیے خاص کر ہے، لیکن ہماری بہنوں کو میں کہہ رہی ہوں کہ ہماری بہنیں بھی اس دعا کو یاد کریں۔ یاد ہر کسی کو ہونا چاہیے، چاہے پڑھنا کسی کو بھی پڑھے، لیکن دعا ہر کسی کو یاد ہونا چاہیے۔
ہے نا؟ جب آپ کو یاد ہوگا تب آپ اپنے بچوں کو یاد کرا پائیں گے۔ بہنیں یاد کرے اور اپنے شوہر کو یاد کرائے اور اپنے بچے کو یاد کرائے، بیٹے کو یاد کرائے۔ تو ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے زندے مردے، حاضر و غائب، چھوٹے بڑے، مرد و عورت سبھی کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے اسلام پر قائم رکھ، اور جب تو موت دے تو اسلام پر خاتمہ فرما۔ اللہ اکبر۔ تو آج کے لیے یہ دعا ہے، خاص کر میرے بھائیوں کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی نابالغ بچے کے لیے بھی دعا ہے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں اسے بھی پڑھیں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ میری ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کر دے اور شیئر کرے تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے یاد کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔